السلام علیکم ناظرین، پروگرام اے پی پی ایکسکلوسیو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد ضیاء المرتضیٰ بھیروی۔ ناظرین، ہم روزمرہ زندگی میں بہت ساری کہاوتوں کا استعمال کرتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان کہاوتوں کے پیچھے دلچسپ جو کہانیاں ہیں ان کی تفصیل کے حوالے سے آج کے پروگرام میں ہم نے انوائٹ کیا ہے سینئر صحافی ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں محترم حمزہ رحمان صاحب کو۔ حمزہ رحمان صاحب، ہمیں بتائیں کہ یہ جو کہاوتیں ہیں یہ کب سے شروع ہوئیں، ان کی وجوہات کیا ہیں اور یہ پھر آگے کیسے ان کا تسلسل جاری ہے؟ اچھا، بہت شکریہ بھیروی صاحب۔ دراصل بات یہ ہے کہ یہ جو کلام ہے نا، گفتگو، یہ اس کے کچھ پیرامیٹرز ہیں۔ جب دو لوگ آپس میں محو گفتگو ہوتے ہیں تو ان میں بعض دفعہ آپ کو اشارتاً یا کنایاتاً آپ کو کچھ ایسی گفتگو کرنی پڑتی ہے جو لمبی ایک تفصیل بتائے بغیر آپ اپنا میسج جو ہے اس کو کنوے کر دیں۔ اس میں پھر روزمرہ ہے، محاورہ ہے، ضرب المثل ہے، کہاوت جو ہوتی ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، اور جو کسی کہانی یا کسی کہاوت کے نتیجے میں جب کوئی چیز وجود میں آتی ہے تو وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہوتی ہے۔ لیکن حقیقت میں اس کی بنیاد جو ہے وہ یہی بنی کہ جب کوئی کہانی یا کوئی واقعہ یا کوئی اس طرح کی پیش رفت روزمرہ زندگی میں آتی ہے پیش، تو اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے اس کو اختصار کے ساتھ بیان کیا جانا چاہیے۔ یہ لوگوں کی مطلب کہ ایک عادت جو ہے وہ، اور یہ مطلب لینگویج کے وجود سے میں بات کر رہا ہوں، چاہے وہ اردو ہے، انگلش ہے، عربک ہے، ہر زبان میں تقریباً جو بھی لٹریچر ہے اس کا یہ بہت اہم جزو ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو آپ تدریسی کتب جتنی بھی ہیں ان میں ان کو شامل کرتے ہیں، کورس میں سلیبس کا حصہ بناتے ہیں اپنی نیشنل لینگویج میں، تاکہ آپ کی جنریشن جو اپنی ثقافت اور کلچر کو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھنے کے لیے ادب کو ضرور پڑھے۔ اور یہ کہاوتیں اس طرح آگے چلتی رہیں، یہ جو بھی جملے ہیں وہ اس زبان میں استعمال ہیں وہ آگے بڑھتے رہیں، اسٹوڈنٹ ان کو پڑھتے رہیں۔ جی بالکل۔ ایک کہاوت ہے حمزہ صاحب کہ سونے پہ سہاگا، تو آپ ہمیں بتائیں گے کہ بیسیکلی ان کے پیچھے جو دلچسپ کہانیاں ہیں وہ کیا ہیں؟ آپ نے کہا کہ سونے پہ سہاگا، اچھا یہ بڑی سائنس ہے اس میں۔ دراصل بات یہ ہے کہ سونے کو جب بٹی میں ڈال کے اس کو کندن بنایا جاتا ہے نا، تو اس وقت جو ہے نا آگ کی جو ایش ہوتی ہے وہ سونے میں نکھار پیدا کرتی ہے، اور اس کے گولڈ کی ریفائننگ میں ایش کا اپنا ایک کردار ہے۔ سہاگا کس کو کہتے ہیں؟ جب لکڑی جل جاتی ہے تو اس کا جو ایش بچتا ہے نا اس کو سہاگا کہتے ہیں، کوئلہ نہیں کہتے اس کو۔ یہ ناظرین کئی لوگ جو ہے نا یہ مکس کر دیتے ہیں، ناظرین کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے۔ ویسے عام طور پر جو سہاگا جو ہے وہ سے مراد لیا جاتا ہے جو کھیت میں جب وہ ہل چلاتے ہیں اور اس کو وہ لیول کرنے کے لیے جو سہاگا ایک بڑا سی وہ لکڑ کا وہ ایک پیس ہوتا ہے چھتیر ٹائپ، وہ چلاتے ہیں اس کو، وہ کہتے ہیں کہ یہ سہاگا ہے۔ ٹریکٹر کے پیچھے اس کو وہ لیول کرنے کے لیے باندھ کرنا تو اس کو چلاتے ہیں۔ تو یہ جو محاورہ ہے نا اس کا یہ جو سہاگا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سونار جو ہے وہ سونے کو پگھلاتے ہیں، اس کو کوٹتے ہیں اور اس کے بعد اس کو شیپس دیتے ہیں، لیکن اس کی چمک دمک جو ہے اس کے لیے ایش جو ہے اس سے اس کو رگڑتے ہیں۔ تو ایش یا سہاگا اصل میں کیا ہے؟ یہ کاربن ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کاربورک وہ ایک اس کا فارمولہ ہوتا ہے، لیکن اس کو کیمسٹری میں ہمیں جانے کا، اس کا نومنکلیچر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ ایش اس کی صفائی میں کام آتا ہے۔ تو جو اس کی بیرونی سطح پہ کثافتیں ہوتی ہیں نا، سہاگا اس کو ایبزارو کرتا ہے اپنے اندر، تو اس لیے وہ چمکتا ہے۔ لیکن جب پریکٹیکلی ہم اس کو یوز کرتے ہیں اس محاورے کو، سونے پہ سہاگا، تو وہ اس سینس میں کرتے ہیں کہ سونا مل جانا یا سونے کو حاصل کر لینا تو ایک بہت بڑی کامیابی ہے، اور اگر اس کے ساتھ سہاگا بھی مل جائے تو یہ تو بونس پوائنٹ ہو گیا، یہ مزید فائدہ حاصل ہو گیا۔ تو جب آپ کسی چیز کی سٹرگل کر کے کوئی چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پہ کہ آپ نے گاڑی لی، تو جس نے آپ کو گاڑی بیچی اس نے ساتھ ایک اسٹیپنی بھی دے دی اور باقی لوازمات بھی دے دیے، یا اس کی ایکسٹرا چیزیں بھی دے دی، تو آپ کہیں گے سونے پہ سہاگا ہو گئے، یہ کام بھی ہو گیا اور اس کے ساتھ اس کو ریفائن اور خوبصورت کرنے والی چیزیں جو ہیں وہ بھی مل گئیں۔ اچھا، ایک ہے حمزہ صاحب، پرائی شادی پہ عبداللہ دیوانہ۔ بس یہ عبداللہ بیچارہ ایک شادی پہ چلا گیا تھا، اس کی بھی یہی کہاوت ہے بیسیکلی کہ کچھ مدعو نہ کیے گئے مہمان جو ہیں نا وہ بعض دفعہ آ کے تو آپ کو مشورہ دینا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ تو اپنی خوشی میں ہوتے ہیں
جو عبداللہ ہوگا وہ تو اپنی خوشی میں ہوگا کہ میں ان کے ساتھ مشاورت میں ہوں، میں ان کو مشورے دے رہا ہوں، حالانکہ ان کے اس بندے کی مشاورت یا اس بندے کے جو فیصلے ہیں ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا. تو خواہ مخواہ میں پینیٹریٹ کرتے ہیں دوسروں کے اس طرح کے ڈیسیژنز میں. تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کو تو کسی نے بلایا نہیں شادی پہ، تو آپ اس طرح دیوانگی کے ساتھ جھوم رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے اس طرح، تو آپ اتنے دیوانے کیوں بنے ہوئے ہیں؟ تو پرائی شادی میں عبداللہ بیگانہ کا مطلب یہی ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ دیگے پک رہی ہوں، اب اس کو بلایا نہیں گیا اس ایونٹ پہ، تو وہ جا کے کہے جی کہ یہ بندے تو زیادہ ہیں، تو دیگوں میں جو آپ سالن پکا رہے ہیں یہ کم نہ ہو جائے کہیں. تو اس کو لوگ یہی کہیں گے کہ تیرا اس میں کیا سروکار ہے. تو پرائی شادی میں عبداللہ بیگانہ یہ ہے کہ عبداللہ جو ہے کوئی شخص تھا، یہ بھی کسی گاؤں کی کہاوت ہے، تو وہ ہر کسی کے اس طرح کے ایونٹ میں بڑھ چڑھ کے کام کرتا تھا اور وہ اس کو مدعو بھی نہیں کیا جاتا تھا. تو اس نے آ کر بتایا کہ چودھری صاحب کے بچے کی شادی ہے، چودھری صاحب کے بچے کی شادی پہ یہ ہوگا، چودھری صاحب کے بچے کے مہندی میں یہ ہوگا، میں نے یہ سنا ہے، میں نے وہ سنا ہے، پھر ڈھول والے آئیں گے، پھر بیلیں ہوں گی، نوٹ ہم لوٹیں گے. تو پھر اس کو کسی نے کہا کہ شادی کسی کے گھر میں ہے، تجھے کسی نے بلایا نہیں ہے، تو وہاں سے نکلا پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ. ناظرین، ایک ایسی کہاوت ہے جو ہم اردو میں بھی سنتے ہیں، پنجابی میں بھی سنتے ہیں، اور وہ ہے کہ تو آیا وڈا 30 مار خان. تو حمزہ صاحب سے ہم پوچھتے ہیں کہ یہ 30 مار خان جو ہے اس کے پیچھے جو اصل کہانی ہے، جو دلچسپ سٹوری ہے، وہ بھی ہمیں بتائیں. جی حمزہ صاحب بتائیں، یہ 30 مار خان کیا چیز ہے؟ اچھا، 30 مار خان جو ہے نا، یہ بیسیکلی ایک بندے کے 30 مارکے ہیں. تو ہے تو یہ بچوں کے لیے، لیکن بڑوں کے لیے بھی یکساں مفید ہے. وہ اس لیے کہ بچوں اور بڑوں کے لیے یکساں مفید ہے. وہ اس لیے کہ 30 مار خان ایک ایسا کردار ہے کہ جس کو آتا جاتا کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اس سے ہمیشہ کوئی نہ کوئی کام ایسا ہو جاتا تھا کہ وہ اپنے شولڈرز اور کالر جو ہے نا سیدھے کر کے تو گلی محلے میں چلا کرتا تھا کہ یہ کام میں نے کیا ہے، کریڈٹ لینے کی کوشش کرتا ہے. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بادشاہ کو پتہ چلا کہ یہ ہر بات میں کہتا ہے کہ یہ تو میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں، یہ تو میں یوں کر دوں گا، یہ تو میں ایسے کر دوں گا. تو پتہ چلا کہ اس علاقے میں شیر آ گیا. بادشاہ نے کہا 30 مار خان کو بلاؤ، وہ بڑی باتیں کرتا ہے نا. تو وزیر پکڑ کے اس کو لے آئے کہ بادشاہ نے بلایا ہے. تو پہلے تو بڑا یہ خوش تھا کہ شاید مجھے کوئی جاب ملنے لگی ہے ادھر دربار میں. انہوں نے کہا کہ اس طرح شیر آ گیا تو اس کا تو نے مقابلہ کرنا، یہ تلوار پکڑو اور جاؤ. تو اس نے کہا یہ کیا مسئلہ ہے میرے لیے، میں کر دوں گا. جب وہ وزیر لے کر اس علاقے میں جا رہے تھے نا شیر کی طرف، یہ کہہ رہا تھا کہ یار کوئی مسئلہ ٹال نہیں سکتا کسی طریقے سے، آپ یہ کہہ دیں کہ شیر بھاگ گیا ہے، یا کوئی تیر انداز لے کے آؤ، جب میں اس کے سامنے اس کو تیر شیر مارنا بھاگ جائے گا وہ. وزیروں نے کہا نہیں، اب تو یہ تلوار آپ کو ملی ہے، کمان آپ نے کرنی ہے. وہ چلا جاتا ہے. جب شیر اس کے سامنے آتا ہے نا جس علاقے میں، اب 30 مار خان اور شیر اکیلے ہوتے ہیں. یہ بیچارہ گھبرا جاتا ہے، اس کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں. تو اس حالت میں جب یہ شیر اس کی طرف بھاگتا ہوا آتا ہے نا، تو یہ ڈر کے درخت کے اوپر چڑھ جاتا ہے. اب شیر کو درخت پہ چڑھنا نہیں آتا. یہ شیر نیچے بیٹھ جاتا ہے درخت کے پاس اور اس کا انتظار کرتا رہتا ہے. اور 30 مار خان جو ہے نا، وہ اس کے اوپر کپ کپی سی تاری ہوئی ہوتی ہے کہ اب میرا پتہ نہیں کیا بنے گا اور کب تک میں نے یہاں پہ لٹکے رہنا ہے. تو جب یہ شیر اس کی طرف دیکھ کے اوپر کے یہ بیٹھا ہوا ہے 30 مار خان، اس کو دیکھ کے زور سے دھاڑتا ہے نا، تو وہ ڈر کی وجہ سے اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ جاتی ہے. وہ کھلے ہوئے شیر کے کھلے ہوئے منہ کے اندر جا کے تلوار جو ہے سیدھی جاتی ہے اور شیر وہاں پہ مر جاتا ہے، ڈھیر ہو جاتا ہے. یہ نیچے اترتا، اپنے کالر شالر ٹھیک کرتا ہے، کہتا ہے کہ جی میں نے شیر کو مار دیا. آخر کار بادشاہ جو ہے اس بات کا کنونس ہو جاتا ہے. تو اس کا ایک مارکا تو یہ ہے. دوسرا مارکا اس کا یہ ہے کہ ایک دفعہ اس کے اوپر کوئی سلطنت کے اوپر اٹیک ہو جاتا ہے. تو سارے جرنیل آپس میں پلاننگ کرتے ہیں. تو کسی نے کہا جی وہ 30 مار خان کو بلائیں، وہ پلاننگ. بادشاہ نے کہا ہاں بالکل، اس نے شیر کو بھی مارا تھا. اس کو کہتے ہیں مطلب میں مختصر سا بتا رہا ہوں کہ آپ نے کمانڈ کرنی ہے، جاؤ. وہ لشکر کو لے کے چلا جاتا ہے. سارے گھوڑ سوار جو ہے نا وہ بھاگ رہے ہوتے ہیں بارڈر کی طرف، یہ سب سے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے. تو کمانڈر جسے آ کے سارے کہتے ہیں بھائی تو آگے سپاہ سالار ہے اس وقت. یہ کہتا ہے میں پیچھے اس لیے سب سے ہوں کہ کوئی فوجی واپس نہ بھاگ جائے ڈر کے مارے نا. تو اس کا ہوتا تو یہ ہے کہ میں بھاگ جاؤں گا کسی کو اس رش میں.
لیکن وہ اس کو پکڑ کے آگے لے جاتے ہیں اور یہ آگے گھوڑا اس کا دوڑا رہا ہے یہ، اور باقی ساری فوج ہزاروں کے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ سامنے جب بارڈر کے قریب دوسری فوج نظر آتی ہے تو اس کا جو ہے نا دل بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے اور پسینے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ تو واقعی جنگ کرنی پڑے گی، اب تو میں مر جاؤں گا۔ تو یہ تیز چلتے ہوئے گھوڑے سے نا چھلانگ لگا کے ایک درخت کو پکڑ لیتا ہے، لپٹ جاتا ہے اس کے ساتھ، گھوڑا آگے نکل جاتا ہے۔ سارے فوجی دیکھتے ہیں جب تو یہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ کمانڈر کی کوئی ٹیکنیک ہے، وہ ساری چھلانگیں لگا کے نا ایک درخت کو لپیٹ لیتے ہیں اور اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ جب وہ دیکھتے ہیں تو دوسری فوج دیکھتی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں دشمن کی فوج، تو ان کا کمانڈر یہ کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت ہی مضبوط لوگ ہیں اور ایک درخت اٹھا کے لے کے آ رہے ہیں ہمیں مارنے کے لیے، لہٰذا ان سے مقابلہ کرنا مشکل ہے، تو ہم واپس چلے جاتے ہیں، پھر کسی دن حملہ کریں گے۔ تو بادشاہ کے پاس رپورٹ پہنچتی ہے، 30 مار خان کو دیکھتے ہی وہ لشکر جو ہے بھاگ گیا۔ تو بیسیکلی 30 مار خان کا مطلب یہ ہے کہ اس کے 30 وہ مار کے جو اس نے کیے نہیں ہوتے لیکن یہ ایسے ہو جاتے ہیں تو بائی لک ہو جاتے ہیں۔ اور پھر آج کے زمانے میں ہم اس کو کہتے ہیں جس بندے کو کچھ نہ آتا ہو اور اگر وہ اچھل کر بیچ میں کہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں یا میں نے یہ کیا، تو اسے کہتے ہیں اچھا تو بڑا 30 مار خان ہے، تو وہ آ کے ذرا اپنا کارنامہ کوئی بتا دے۔ تو عین ممکن ہے کہ اس زمانے میں بھی کچھ ایسا ہو جاتا ہو، لیکن زیادہ تر دوسروں کو فیلئر کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ تو بڑا 30 مار خان ہے، تو کر کے آگے دیکھ لے۔ یہ تو ایک کہانی بنی ہوئی ہے۔ اچھا اس طرح کی کہاوتیں جو ہیں نا وہ اب جیسے نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، اچھا اس کی بہت دلچسپ ایک کہانی بنی ہوئی ہے، دو ہیں اس کی کہانیاں، دو ہیں۔ پہلی تو بڑی سنجیدہ سی ہے، وہ سنجیدہ سی یہ ہے کہ کسی گاؤں کے لوگ تھے، وہ بہت ہی ایک آبادی سے ہٹ کر گاؤں تھا، چھوٹا سا گاؤں تھا، انہوں نے کبھی بانسری نہیں سنی ہوئی تھی یا بانسری کے بارے میں جانتے نہیں تھے کہ یہ ایک آلہ موسیقی ہے۔ تو بنسوریا وہاں پر گیا کبھی، اس نے جا کے بانسری بجائی، سارے لوگ آ کے بیٹھ گئے، بڑی پیاری آواز ہے، پائے پہ چھوٹی سی پھونک مارتا ہے اور بیچ میں سے آواز نکلتی ہے۔ انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے، اس نے کہا یہ بانسری ہے۔ لوگوں نے کہا اچھا یار یہ ہمیں بھی بنا کے دو، تو اس نے کہا ٹھیک ہے بانس لے آؤ۔ وہ ایک بندہ گیا، کماد کی فصل جس کے پاس تھی اور جس کے پاس بانس بھی تھے، تو اس نے کہا جی مجھے بانس چاہیے، وہ بانس لے کے آ گیا۔ اب بنسوریا جو تھا اس کا انٹرسٹ یہ تھا کہ بانس میں سے ایک بانسری بنا دوں گا، باقی بانس میرے پاس آ جائے گا اور میں پھر شہر میں جا کے اس کی بانسریاں بیچوں گا بغیر پیسوں کے، تو اجرت کے طور پہ باقی جو بانس ہے وہ میں لے لوں گا۔ ایک کو بنا کے دیا، دوسرے نے کہا مجھے بنا کے دو، وہ کرتے کرتے بہت رش ہو گیا، تو وہ جسے بانس لے کے آ رہے تھے اس نے کہا یہ تم لوگوں نے کیا ڈرامہ بنایا ہوا، تو یہ ختم کرو اس بات کو۔ تو اس نے اپنے سارے بانس جو ڈمپ کر دیے اور بیچنا ہی چھوڑ دیا کہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ ایک تو یہ ہے، دوسری اس کی بڑی فنی قسم کی ہے سٹوری، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ کا شاہی ہیئر ڈریسر جو ہوتے ہیں وہ فوت ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا بھئی جو اور نئے ہیئر ڈریسر ہیں ان کو بلاؤ تاکہ میں اس کو سلیکٹ کروں، تو ایک بندے کو جس کو سلیکٹ کیا اس کی ہیئر کٹ بڑی زبردست تھی، ہیئر کٹنگ یعنی کہ کرنا اس کو آتا ہی تھی۔ پہلی دفعہ جب بادشاہ کے بال کاٹنے لگا نا تو بادشاہ نے جب تاج اتارا تو اس کے کان جو ہے نا وہ لمبے لمبے کھڑے ہو گئے، اس کے کان لمبے تھے بادشاہ کے۔ اس نے دیکھا تو یہ بڑا پریشان ہوا، وزیروں نے کہا کہ ہم اسی لیے تمہیں یہ الگ سے یہ سارا کام بتا رہے ہیں کہ یہ راز کی بات کسی کو پتہ نہ چلے کہ بادشاہ کے کان لمبے ہیں۔ خیر اس نے کٹنگ کی، بعد میں کانوں کو لپیٹ کے اوپر تاج رکھ دیا تو وہ چلا گیا۔ وہ ایسا بندہ تھا، وہ جو ہیئر ڈریسر تھا، نائی تھا، کہ اس کو نہ اس کے پیٹ میں کوئی بات ٹکتی نہیں تھی، کسی کا راز نہیں رکھ سکتا تھا، یہ ایپ تھا اس کے اندر، یا سمجھ لیں کہ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا میں یہ چیز چیک نہیں ہو سکی تھی کہ اس کے اندر یہ خامی ہے۔ وہ گھر جاتا ہے تو اس کے یہ راز چھپائے رہنے کی وجہ سے اس کے پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے اور سویلنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا سویلنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی بیگم کہتی ہے ابھی کیا بات ہے، مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا بس یہ کوئی مسئلہ ہے۔ بیگم کہتی ہے مجھے پتہ ہے کہ تمہارے پاس کوئی ایسا راز ہے، تبھی تم تو مجھے بتا دو، یہ مجھے پتہ ہے تم اسی لیے ڈسٹرب ہوتے ہو۔ وہ کہتا ہے میں بتا نہیں سکتا، اگر میں نے بتایا تو میری گردن اڑ جائے گی۔ بیوی کہتی ہے ایسی کون سی بات ہے جس میں تمہیں لائف تھریٹ ہوگی، تو مجھے بتاؤ، میں نے کسی کو نہیں بتانا۔ وہ کہتا ہے کہ اصل میں بادشاہ کے کان لمبے ہیں، گدھے کی طرح لمبے ہیں یا گھوڑے کی طرح چلے کہہ لیتے ہیں۔ تو وہ کہتی ہے اچھا تو یہ کیسے، وہ بات کرتا رہتا ہے، میں نے کٹنگ کی، پھر میں نے تاج اترا تو میں نے دیکھے کان، تو پھر میں نے اس طرح لپیٹ کے دوبارہ تاج رکھا تو
آہستہ آہستہ اس کا پیٹ جو ہے وہ نارمل ہونا شروع ہو جاتا ہے, اس کا پیٹ کا درد بھی ختم ہو جاتا ہے. فائن. اب اگلے دن حاضری پہ تو اس نے جانا تھا دربار میں, تو صرف ہیئر کٹ کے لیے تو نہیں جاتا تھا, وہ شاہی خاندان کا نائی تھا, تو فیملی جتنی بھی تھی, تو یہ ڈیوٹی پہ گیا. تو جب بادشاہ کو اس نے دیکھا, اس کو پھر وہی خیال آ گیا کہ اس کے تو کان لمبے ہیں, اس کو پھر وہی پرابلم ہونا شروع ہو گیا. پھر رات کو گھر آیا, اس کے ساتھ پھر وہی پرابلم تھا, پھر بیگم کو سنایا, تھوڑا سا افاقہ ہوا. چند دن تو اس طرح چلتا رہا, لیکن ایک دن بیچارہ وہ شدید مصیبت میں پھنس گیا. جب اس کو بادشاہ کے بیٹے کی کٹنگ کرنی پڑی, تو وہ دیکھا کہ بادشاہ کے بیٹے کے کان بھی لمبے ہیں. اس دن اس کی سویلنگ بھی بہت ہوگی اور اس کو پین بھی بہت زیادہ ہوگی. اب یہ کہاوت ہے نا بنی ہوئی. تو اس دن رات کو بیگم کو وہ بات سناتا رہا تھا. بیگم تنگ پڑ گئی کہ ایک ہی چیز روز میں سنتی ہوں, تو اس میں کوئی ایسی کیا بات ہے. لیکن رات بیت گئی, بیگم کو نیند آ گئی, وہ بات سنتے سنتے سو گئی. لیکن یہ قصہ ختم اس کا نہ ہوا, نہ ہی پیٹ میں ریلیف ملا مکمل طور پہ. تو اس کو بڑی پریشانی ہوئی کہ اب میں کیا کروں. بیگم کو جگایا کہ تم سو گئی ہو, میرے ساتھ یہ مسئلہ پڑا ہوا ہے اور تم میری کہانی سنتے سنتے. بیگم نے کہا دیکھو میری بات سنو, اس طرح کرو کہ تم نا یہ جب چاندنی راتیں ختم ہو جائیں گی نا, تو آپ کو پتہ ہے کہ آخری جو ایام ہوتے ہیں قمری مہینے کے, تو اس میں چاند نہیں نکلتا, اندھیرا ہوتا ہے, گوپ اندھیرا ہوتا ہے. اس نے کہا کسی دن اندھیرے میں رات کو نکل, فلاں جگہ پہ فصلوں میں چلے جاؤ, اور ان فصلوں میں جا کے آپ اونچی آواز میں پہلے گڑھا کھودو, گڑھا کھود کے اونچی آواز میں کہنا شروع کر دو کہ بادشاہ کے کان لمبے ہیں, بادشاہ کے کان لمبے ہیں. کہتے جو تمہیں ریلیف ملتا جائے گا. میں ہر روز تو آپ نے یہ سن سکتی. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ چلا جاتا ہے, ایک دن رات کو چلا جاتا ہے. وہاں پہ وہ فصل ہوتی ہے کماد کی, گنے کی فصل, اور جہاں پہ گنے کی فصل تو وہاں پہ بانس بھی اگتے ہیں. وہ جی ہوا, حالانکہ اس کو الگ بھی اگایا جاتا ہے, لیکن کہاوت جس طرح کی بنی ہوئی ہے, وہ گڑھا کھودتا ہے, اس میں وہ اونچی آواز میں, کوئی سن تو رہا نہیں ہوتا, اونچی آواز میں زور لگا لگا کے کہتا ہے, اس کو ریلیف ملنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن ابھی وہ پورا ریلیف ملتا نہیں کہ تھک جاتا ہے, اور وہ گانا شروع ہو جاتا ہے, بول بول کے نہ گانا شروع ہوتا ہے کہ بادشاہ کے کان لمبے ہیں, سر میں لے میں آ کے گانا شروع ہو جاتا ہے. جب مکمل ہو جاتا ہے پروجیکٹ تو آ جاتا ہے. رات کو وہاں پہ بارش ہو جاتی ہے. صبح وہ کھیت کا رکھوالا آتا ہے, کسان وہ دیکھتا ہے گڑا ہوا وہ اس کے اوپر مٹی دوبارہ ڈال دیتا ہے کہ پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا. وہاں پہ ایک بانس اگاتا ہے. وہ بانس جب اگاتا ہے تو کسان کیا کرتا ہے, اس کو کافی عرصہ گزر چکا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے کہ اس کو تو میں نے بیچنا ہی ہے. تو وہ کوئی بانسریہ اس کو خرید لیتا ہے, وہ اسے بانسریاں بنانا شروع کر دیتا ہے. اب جو بانسری جب بھی کوئی بجائے نا, تو بیچ میں سے آواز آئے کہ بادشاہ کے کان لمبے ہیں. یہ بات جو ہے پورے اس علاقے میں پھیل جاتی ہے کہ یہ معاملہ کیا ہوا, کیسے پتہ چلا لوگوں کو. تو بانسری کو کیسے پتہ چل گیا, تو وہ پھر اس بانس کو اکھاڑ دیا گیا کہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری. تو اس طرح کی دلچسپ کہانیاں, کہاوتیں اور یہ چیزیں بنی ہوئی ہیں. عمر صاحب, میں امید کروں گا کہ آپ آئندہ بھی ہمیں ٹائم دیں گے, اور اس طرح کی کہاوتیں جو ہیں ان کے پیچھے جو دلچسپ کہانیاں ہیں وہ ہمارے ناظرین کو بتائیں گے. آج کل ویسے بھی کرونا کی وجہ سے اسکول بند ہیں, بچے گھر پر ہیں, تو ان کے لیے ہم اس طرح کا ایک پروگرام باقاعدہ ترتیب دیں گے. آج کے پروگرام میں آپ نے ہمیں ٹائم دیا, آپ تشریف لائے, آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, ابھی ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.